ایران ایک ملک ہے، ایران۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ کی نشانی کیا؟ صفا اور مروہ۔ یہ ہے کیا؟ یہ کعبہ شریف جو اللہ کا بزرگ اور محتشم گھر ہے مکہ شریف میں، اسی کے قریب میں دو پہاڑیاں ہیں، ایک پہاڑی کا نام صفا ہے، دوسری پہاڑی کا نام مروہ۔ اسے اللہ نے اپنی نشانی کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس پہاڑی پر اللہ کے ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگایا۔ اللہ کے نبی کی ایک ماں بھی ہیں، ایک اللہ کے نبی کی بیوی بھی کہلاتی ہے۔ انہوں نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کے چکر لگایا۔ ایک نبی کی ماں کی نسبت سے اگر ایک عورت 2 پہاڑیوں پر 7 مرتبہ دوڑ لگا دے تو اسے اللہ اپنی نشانیاں کہتا ہے۔ آج میں جس غریب نواز کی بات کر رہا ہوں، ان نبیوں کے صدقے میں آج تقریباً 800 سال سے زیادہ ہو گئے جس زمین پر غریب نواز لیٹے ہوئے ہیں، جس قبہ شریف کے سائے میں غریب نواز لیٹے ہوئے ہیں، جس پرسنالٹی کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت 800 سال سے سجائے ہوئے ہیں، وہ وجود، وہ ذریعہ مبارک، وہ گنبد مبارکہ اللہ کی نشانی کیوں نہیں ہو سکتا؟ سمجھئے میری بات؟ جب صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہو سکتی ہیں تو دربار غریب نواز اللہ کی نشانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ میری بات سے اتفاق رکھیں گے؟ ابھی نہیں تو بعد میں رکھیں گے۔ اسی لیے غریب نواز سرکار کی مزار شریف کے قدم شریف کے اوپر گنبد شریف کے نیچے ایک لکھا ہوا ہے، السلام علیک یا شاعر اللہ، تجھ پر سلامتی ہو اے اللہ کی نشانی۔ سبحان اللہ۔ آج میری گفتگو غریب نواز کی ارد گرد گھومے گی، بڑی باتیں ہوئی ہیں، آج یاد کیجئے غریب نواز کو انشاءاللہ۔ کوئی دقت نہیں ہوگی؟ بولے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ سنیں گے انشاءاللہ۔ حضور غریب نواز کون ہے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کے شیخ کون ہیں؟ آپ کے پیر مرشد کون ہیں؟ آپ کے ہم عصر بزرگ کون ہیں؟ ماں باپ کون ہیں؟ فی زمانہ کون ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑی سی بات۔ میرے آقا سرکار غریب نواز جس ملک میں پیدا ہوئے اس ملک کا نام ہے ایران۔ کیا نام ہے؟ آواز زور سے دیں۔ اس ملک کا نام ایران ہے۔ ایران، ایران کی راجدھانی ہے تہران۔ تہران جب کربلا کی جنگ ہوئی تھی تو اس تہران کی راجدھانی، جو راجدھانی ہے، اس کا نام تہران نہیں تھا، اس کا نام تھا رے۔ رے، اسی رے کی حکومت کے لالچ میں ابن زیاد نے امام حسین کا قتل کیا تھا۔ آج اس کا نام تہران ہے جو ایران کی راجدھانی کہلاتا ہے۔ اس کے بڑے بڑے شہر ہیں جو ایران میں مشہد کے نام سے، قم شریف کے نام سے، جیلان کے نام سے، شاہران کے نام سے، شازان کے نام سے، بستام کے نام سے، ہمدان کے نام سے، اور سنجر کے نام سے، خراسان کے نام سے، سیستان کے نام سے، اصفہان کے نام سے بڑے مشہور ہیں ایران کی۔ انہی ملکوں میں ایک ایریا ہے جسے اصفہان اور سیستان کی وادی کہا جاتا ہے، جس زمین پر ایک اسٹیکر لگا ہوا ہے کہ اس زمین کو سنجر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اونچی آواز میں، سنجر کہا جاتا ہے۔ خوش ہو جاؤ کہ اسی سنجر کی زمین پر غریب نواز پیدا ہے۔ بولتے رہیے، بچوں کو خاموش کر دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں، خراب لگتا ہے، بچوں کو خاموش رکھیے گا، توجہ ادھر رکھیے گا۔ اسی ملک ایران کی سیستان اور اصفہان کے قریب، اصفہان وہی ملک، وہی شہر ہے جہاں ممبئی شہر کے وزیر مالیت بامبے ہاسپٹل کے بغل میں، وانکھڑے اسٹیڈیم کے پاس، مرین لائن میں بہت بڑے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جن کا نام مخدوم بہاؤالدین شاہ۔ آپ گئے؟ بہت لوگ گئے ہوں گے۔ وہ اسی شہر اصفہان کے، اصفہان بڑا پیارا شہر ہے، میں بھی گیا تھا نومبر میں، شاہران گیا تھا، شازان، جیلان گیا تھا ایران میں۔ تو سنجر ایک زمین ہے جس زمین پر غریب نواز پیدا ہوا۔ آپ کی ماں کا نام تھا ام الورا،
ام الورا ماہ نور بھی لاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام تھا سید غیاث الدین۔ کیا نام تھا؟ اتنی آہستگی سے بولیں گے، سید غیاث الدین، یہ غریب نواز کے والد کا نام تھا۔ سبحان اللہ۔ سرکار سید غیاث الدین کی شادی ام الورا ماہ نور سے ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب یہ شادی ہوئی اور پھر ان کے شکم میں نور معینی آیا تو آپ کی امی جان کہتی ہیں جب میں راتوں کو سو جاتی تھی تو میرے گھر کے در و دیوار خوشبودار باتیں کیا کرتے تھے۔ میرے گھر میں اجنبی چہرے بہت نظر آتے تھے۔ آپ کی امی جان کہتی ہیں جیسے جیسے میرے بیٹے کے ڈیلیوری کے دن قریب آتے رہے ویسے ویسے مجھے نئے نئے لوگ مبارکبادیاں دینے کے لیے آتے تھے۔ ایک مرتبہ مبارکبادیاں دینے والوں کی بھیڑ میں میں نے لوگوں سے پوچھا آپ لوگ ہیں کون جو مجھے بار بار مبارکبادیاں دیتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم اپنے وقت کے ابدال اور اقطاب ہیں۔ ابدال اور اقطاب بزرگوں کی پوسٹ ہوتی ہے، کتب کی جمع اقطاب ہے، اور یہ ابدال جس کی دعا سے شہر میں بارش ہوتی ہے۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے اے مخدومہ ام الورا مبارک ہو، تیری گود میں معین الدین آنے والا ہے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تیرے گھر میں معین الدین آنے والا ہے، تیرے گھر میں دین کا مدد کرنے والا آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے گھر میں امام حسین کا شہزادہ آنے والا ہے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کی امی جان کہتی ہیں ڈیلیوری کا وقت ہے۔ آواز میری صاف مل رہی ہے؟ تھوڑی سی آواز کم کرے بھائی، ایکو بند کر دیجئے گا، آواز تھوڑی سی بڑھا دیجئے گا، ایکو اس کا بند کر دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ذرا بولے لبیک یا غریب نواز، تھوڑی آواز بڑھائیں، لبیک یا غریب نواز۔ آپ کی امی جان کہتی ہیں کہ مجھے مبارک چہرے والے لوگ مبارکبادیاں پیش کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب غریب نواز کی پیدائش کی رات آئی نا تو معلوم ہے کب کس وقت پیدا ہوئے؟ خواجہ صاحب پیدا ہوئے تو تہجد کا وقت تھا، رات کا آخری حصہ، جب آپ سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ وقت تھا۔ سرکار غریب نواز کی پیدائش کے وقت آپ کے شہر سنجر کے وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر کے اللہ 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 کے نعرے لگاتے تھے، جو تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے، اچانک جب میری آنکھ کھلی تو ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ اس دن جب آنکھ کھلی تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ سورج نکل آیا، میری تہجد بھی گئی اور فجر کی نماز بھی چلی گئی۔ اتنی روشنی ہی روشنی تھی، اتنی روشنی ہی روشنی تھی کہ مجھے سنجر میں تہجد پڑھنے والے کہتے ہیں احساس ہو گیا سورج نکل آیا ہے، سورج نکل آیا ہے۔ بیٹھ کے اپنی اپنی چٹائی پر رونے لگے تہجد پڑھنے والے۔ تو ان کے گھر کے لوگ اٹھ کے بیٹھ گئے، بولے کیا بات ہے آپ روتے کیوں ہیں؟ تو گھر کے لوگوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آج ہماری تہجد کی نماز قضا ہو گئی، دیکھو صبح کی نمودار پڑ گئی ہے اور صبح کی سفیدی ظاہر ہو گئی ہے، فجر کی نماز بھی چلی گئی، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ تو گھر کے لوگ کہتے نہیں ابھی صبح کی سفیدی نمودار نہیں ہوئی ہے، ابھی تو تہجد کا وقت ہے۔ تو وہ کہتے کیوں؟ یہ تو سفیدی ظاہر ہے۔ تو گھر کے لوگ کہتے کہ ضرور یہ کسی کے گھر کی روشنی ہے جو میرے گھر کے دروازے کے اوپر ٹنگی ہوئی۔ تو تہجد پڑھنے والے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے اور نکل کر کے جب دیکھا تو پورے شہر سنجر میں ہر گھر کے آنگن پر نور کی بارش ہو رہی تھی۔ یہی نور کی بارش لوگوں نے سمجھ رکھا تھا کہ سورج نکل آیا ہے۔ اللہ، لوگوں نے تہجد کی نماز پڑھی، بعدہ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے مل بیٹھ کر کے ایک چوپال پہ بیٹھک پہ بات کرنا شروع کر دیا، یار بات کیا ہے؟ آج سنجر میں تہجد کے وقت سے نور کی بارش ہو رہی ہے۔ تو کسی نے کہا امام حسین کے خاندان میں، امام حسین کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں سید غیاث الدین کے گھر میں ایک نور پیدا ہوا ہے، جب سے وہ آیا ہے اس کے قدم کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں امی عائشہ فرماتی ہیں، مجھ سے امی آمینہ فرماتی ہیں، مجھ سے مکہ شریف میں میری سہیلیاں کہتی تھیں کہ آمینہ بہت امیر ہو گئی ہے، بہت امیر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو میری سہیلیاں کہتی تھی تیرا گھر رات رات بھر چراغوں کو جلا جلا کے رہتا ہے،
ابھی مکے میں غریبی ہے، چراغ بجھا کے سویا کرو، اتنے پیسے نہیں ہیں مکے والوں کے پاس رات رات بھر چراغ جلا کے تم سوتی ہو، تمہارے گھر سے جو ہے رات رات بھر روشنی باہر دکھائی پڑتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں امی آمنہ کہتی ہیں خدا کی قسم جب سے میرا بیٹا محمد میرے گھر میں آیا ہے نا، میں نے کبھی چراغ روشن ہی نہیں کیا۔ بولے پھر یہ روشنی، بولے یہ میرے بیٹے کے قدم کی برکتوں سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، صلی اللہ علیہ وسلم، جشن عید میلاد النبی، میرے مقام بیٹے کے خواجہ غریب نواز زندہ باد، میرے بیٹے کے قدم کی برکت ہے۔ سبحان اللہ کہتا ہے، کیا بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب دادا پیدا ہوئے چمک بکھیرتے ہوئے تو بیٹا بھی تو دادا ہی کا ہے۔ سبحان اللہ، اس نے بھی اپنے جلوے بکھیرے۔ غریب نواز سرکار اپنے گھر میں پیدا ہوئے، سنجر والوں کو یقین ہو گیا سید غیاث الدین کے گھر میں کوئی عام انسان نہیں آیا بلکہ ولی گر آیا، ولی بنانے والا آیا ہے، تیرگی کو اندھیرے کو مٹانے والا آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز کی پیدائش ہوئی، آپ کی ماں کہتی ہیں مبارک بادیاں دینے والوں کی بھیڑ لگ گئی، مبارک بادیاں دینے والوں کی بھیڑ لگ گئی۔ غریب نواز کی امی جان کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کے نام رکھنے کا وقت آیا، دیکھیں نام رکھنے کا وقت آیا تو میرے شوہر نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، میرے شوہر نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میرے گھر میں ایک نور جیسا بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا نام بالکل الگ ہو اور اللہ اس کے رسول کی مرضی سے ہو، تو آپ لوگ بتائیں کہ اس کا نام کیا رکھا جائے۔ تو غریب نواز کی امی کہتی ہیں آپ کو نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا جب میرے پیٹ میں تھا اس وقت بار بار میں بشارتیں سنتی تھی، آواز آتی تھی، اے اللہ کی بارگاہ سے اے میری بندی تیری گود سے میرا ایک بہت خاص دوست آنے والا ہے، بہت خاص میرا بندہ آنے والا ہے، اس کا نام کچھ مت رکھنا جو لوگ سوچ رہے ہیں، اس کا نام حسن رکھنا، حسن۔ کیا رکھنا؟ غریب نواز کی امی جان کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ دیا اپنے شوہر سے، منع کیا ہے اس غیبی آواز نے کہ اپنے بیٹے کا نام رکھنا تو حسن رکھنا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کیا رکھنا؟ حسن رکھنا۔ سمجھ میں آ گیا کیا رکھنا ہے؟ حسن۔ تو آپ کے ابو کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے تو میں نے بھی اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا حسن۔ سبحان اللہ۔ کیا رکھ دیا؟ حسن۔ اب کوئی پوچھے کہ غریب نواز کا نام کیا ہے تو کیا بتاؤ گے؟ سب کی آواز نہیں آتی بھائی، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا سردی میں انتظام کیا ماشاءاللہ، کم سے کم وہ تو حق ادا کر دو بھائی، سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے، کیا نام رکھا؟ کوئی پوچھے کہ غریب نواز کا اصلی اوریجنل نام کیا ہے تو کیا بتاؤ گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو حسن۔ اچھا حسن کس کا نام تھا؟ اللہ کے نبی کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کے گھر کی پہلی بہار، پہلے بیٹے امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن کا نام تھا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بشارتوں میں یہ نام رکھا گیا، جبکہ درمیان میں کئی حسن نام کی مبارک شخصیتیں ہیں خاندان رسول میں، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیا۔ تو یہ معین الدین کب پڑا؟ یہ غریب نواز کب ہوا؟ سلطان الہند کب ہوا؟ نائب رسول کب ہوا؟ عطائے رسول کب ہوا؟ قطب المشائق کب ہوا؟ قطب البر والبحر کب ہوا؟ بیٹھیں گے سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ ٹائٹل ہے، یہ ٹائٹل ہے۔ ایک شخص کا نام ہوتا ہے محمد شبیر اور ہوتا ہے وہ ڈاکٹر، تو لوگ اسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر اس کا ٹائٹل ہے نا بھائی، نام تو اس کا شبیر ہے۔ تو غریب نواز کا نام کیا ہے؟ حسن۔ ٹائٹل کیا بن رہا ہے؟ غریب نواز۔ تو کبھی پوچھا کسی سے کہ غریب نواز کو غریب نواز کب سے کہا جاتا ہے؟ کب سے کہا جاتا ہے؟ بیٹھے دانش پہ بیٹھے، میں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو سب لوگ یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ ضروری کام نہ ہو تو کوئی بات نہیں، موبائل وغیرہ کا بیجا استعمال نہیں، مجھے ہوتی الجھن۔ سمجھ رہے ہیں؟ غریب نواز کا نام غریب نواز کب سے پڑا بتا دوں؟ سنیں گے انشاءاللہ، یاد کیجئے، اپنی بہن کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی گود کی بچیوں کو بتاؤ گے انشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ، یاد کیجئے گا۔ غریب نواز کا نام غریب نواز کیوں پڑا؟ لوگ اپنے گھر میں بیڈ ہر 2 سال کے بعد بدل دیتے ہیں، کباٹ 4 سال کے بعد بدلنا چاہتے ہیں، موسم کے اعتبار سے پردے لگاتے ہیں،
ان کے دروازوں پر گلدستے موسم کے اعتبار سے رہتے ہیں، ان کی بہن بیٹیوں کے پاس کپڑے 50 70 جوڑے رہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے نام پہ نہیں نکلتے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں بیٹا میں نے کبھی اس دروازے پر چائے پی ہو، کبھی اس نے کسی غریب کو ایک بسکٹ بھی نہیں دی ہے، دروازے پر بیٹھنے والے کتے کو روٹی بھی نہیں ملی اس گھر سے۔ آئیے بتاتا ہوں کہ حسن کو غریب نواز کب سے کہا جانے لگا۔ کسی کو غریب نواز کہا جا رہا ہے، غریبوں کو نوازنے والا، کب سے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے وعدہ کیجیے اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ گے ان باتوں کو انشاءاللہ بولیں۔ کیا ایسے آپ وعدہ کریں بتاؤ تو بات بنے بھائی، ہمارے اکیلے چیخنے سے کیا ہوتا ہے؟ غریب نواز سرکار کی امی جان فرماتی ہیں، دیکھنا دانش آگے بیٹھے آپ پیچھے، بات سنیں اچھی بات لگے گی۔ غریب نواز کی امی جان کہتی ہیں کہ میرا بیٹا جب 8-10 مہینے کا تھا میرے پستان سے لگ کے میرا دودھ پی رہا تھا۔ کون؟ غریب نواز جب میرے پستان سے لگ کے دودھ پیتا تھا نا، خواجہ صاحب کی امی کہتی ہیں جب میرے بیٹے کی عمر 8-10 مہینے کی تھی نا، تب کوئی قریب کی سہیلی اپنے بچے کو گود میں لے کے میرے گھر آتی اور میرے گھر میں بیٹھ کے مجھ سے باتیں کرتی۔ میرا بیٹا معین الدین غریب نواز میرے پستان مبارک سے لگ کے میرا دودھ پیتا رہتا۔ خواجہ صاحب کی امی کہتی ہیں اور میری سہیلی کی گود کا بچہ بھوک سے رونے لگتا تو میرا بیٹا معین الدین میرا دودھ پینا چھوڑ دیتا تھا۔ کیوں نہ کہے علامہ حسن بریلوی، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔